أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ النور آیت نمبر 19 انشاءاللہ 22 تک اس وقت ہم کریں گے. 19 تا 22 آیت کا مطالعہ کریں گے ہم انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین یحبون، بے شک جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا ایمان لانے والوں میں، یعنی مومنوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلنا جو پسند کرتے ہیں، جن کی کوشش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مومنوں کے اندر، ایمان لانے والوں میں، اسلامی معاشرے میں جو بے حیائی کے پھیلاؤ کے متمنی ہیں، چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یہ جو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور واقعی افک ہے، اسی کے تناظر میں یہ بات کی گئی ہے، کیونکہ وہاں آپ سب جانتے ہیں جس وقت حضور علیہ السلام نے زبردست کوشش کرنے کے بعد طیبون اور طیبات کی ایک جماعت تیار کی. وہ معاشرہ جہاں خبیثون اور خبیثات کی جماعت تھی، صرف خبیث ہی خبیث تھے، مردوں میں، عورتوں میں، ان لوگوں میں طیبون کی جماعت تیار کرنا، انتہائی پاک باز انسانوں کو تیار کرنا، یہ چیز ان کو بڑی کھل رہی تھی، بڑی دکھ دے رہی تھی، کیونکہ وہ سارا معاشرہ بالکل گندا معاشرہ تھا، اور اس گندے معاشرے میں اتنے پاکیزہ قسم کے لوگ تیار کرنا، اب وہ ایک اعتبار سے انہوں نے ہار کھائی تھی اس معاملے میں. پھر انہوں نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح سے اس بے حیائی کو ہم پھیلائیں گے، بے حیائی کا چرچا کریں گے، اس چرچا کرنے سے کسی نہ کسی حد تک ان کا زور ٹوٹے گا، یعنی اخلاقی طور یہ کمزور ہو جائیں گے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، انتشیع یعنی اشاعت ہو، پھیلے بے حیائی. تو اب جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، واضح ہے کہ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، آج کے لیے بھی، کہ جو لوگ بھی بے حیائی کا چرچا کریں گے. اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قولن یا فعلن آپ اس بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اس میں وہ سارا گندا لٹریچر بھی آتا ہے، وہ ایسی کتابیں لکھنا جن سے انسان کے وہ جنسی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ان سے وہ تصاویر بھی آتی ہیں جو ہماری دکانوں میں لگی ہوتی ہیں اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے، بالکل ننگی تصویریں جو بنائی جاتی ہیں. ان چیزوں میں فلمیں بھی آتی ہیں، ڈرامے بھی آتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ اسی لیے کیونکہ یہ شیطان کا زبردست ہتھیار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ مزین کر کے، خوبصورت بنا کے چیزوں کو پیش کرتا ہے تاکہ ان کو بے حیائی میں مبتلا کر دے. وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، دیکھو ذرا اس کے چہرے کی طرف، دیکھتے رہو، نظارہ کر لو آپ. اسی طرح سے مختلف طریقوں سے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کی طرف وہ راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں جو حکم ہے کہ انسانوں میں سے بھی جو شخص اس بے حیائی، اس فحاشی کے کلچر کو، اس گندے کلچر کو
اس عام کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا چاہیے اسے کہ اس کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم وانتم لا، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کس طرح سے بے حیائی کو عام کر رہا ہے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کسی عمل کے ذریعے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یہ کہ اللہ بہت رؤوف، بہت ہی رحیم، رؤوف شفقت فرمانے والا ہے اور بہت ہی نہایت ہی مہربان ہے اللہ تبارک۔ یعنی اگر وہ ایسا نہ ہوتا، اس کا فضل تم پہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس نے بہت بڑا نقصان پہنچانا تھا تمہیں، اس نے تمہیں کسی کام کا نہ رکھنا تھا، تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی یہ چیز، یہ جو عام ہوئی تھی بات، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اس کی رحمت ہے اور وہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ ایک بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اپنے خاص رحمت کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے۔ اب حکم ہوا ہے، کیا حکم ہے عام تمام مومنوں کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، خطوات، اصل میں خطوتن جو ہے وہ دو قدموں کے بیچ والا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے خطوتن کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں سے شیطان چلے اس کے پیچھے پیچھے مت چلو، شیطان کے قدم سے قدم ملا کر مت چلو، شیطان جن راہوں پہ تمہیں چلانا چاہتا ہے ان راہوں پہ مت چلو، شیطان کے پیچھے مت جاؤ، وہ شیطان ہی کا سب کچھ تھا، اسی نے بہکایا بھڑکایا اور اپنے چیلوں کو استعمال کیا انسانوں میں سے ہی۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو بھی پیروی کرتا ہے یا پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بس وہ تو حکم دیتا ہے فحش اور منکر کا، یعنی وہ تو برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف آپ کو لے جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کی، اس کی بات مانی، تو وہ تو اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ فحش یعنی بے حیائی کی کاموں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا، اسی پر تم چل پڑو گے، اور منکر جو بھی بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، وہ تو انہی راہوں کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو ہرگز نہ پاک کرتا تم میں سے کسی ایک کو بھی، ابدا، کبھی بھی، یعنی اس کا خاص فضل اگر تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی، تمہیں کبھی بھی پاک نہ کرتا۔ گویا اسی کا فضل ہے، اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کی ہے، تمہیں پاک بازی عطا کی ہے۔ یعنی شیطان کا تو اتنا زور ہے انسان پہ، یا اس کے اپنے نفس کا بھی اتنا زور ہے کہ انسان کبھی بھی نہیں سیدھی راہ پہ رہ سکتا تھا، بچ سکتا تھا، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ یہ تو صرف اللہ کا کرم ہے، یہ تو صرف اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو عام ہمارے لیے بھی، سب کے لیے ہے یہ۔ تو اس وقت بھی یعنی اللہ کا فضل ہی یہ ہوا کہ وہ تین جو مخلص مسلمان تھے جو اس برائی میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اس بہتان میں حصہ لیا تھا۔ پھر یاد کیجئے، ایک تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ایک تھی شاباش بھول گئے حضرت مصطح بن اثاثہ، اور تیسرے حضرت حمنہ بنت جہش، تین تھے وہ مخلص مسلمان بھی۔ تو ان کو بھی پاک کیا، کس انداز سے پاک کیا؟ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ، سچی توبہ نصیب کی، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ نمبر دو، جو سزا مقرر کی تھی 80 کوڑوں کی، وہ بھی ان پر لگوائی، اس سے وہ بالکل پاک ہو گئی۔ یعنی جس طرح سے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بالکل بری ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، اسی طرح سے ان تین مسلمانوں کے بارے میں بھی فرمایا ان کو پاک کر دیا میں نے۔ گویا ان کو توبہ میں نے نصیب کی، ان کے نصیب میں رکھ دی، توفیق دی ان کو توبہ کی،
اور ان کے لیے جو میں نے سزا مقرر کی وہ بھی ان کو لگ گئی، ابھی بالکل پاک ہیں، اب تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ان کے خلاف کوئی بات کرنا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی شخص نے کچھ کہا برا تو حضرت عائشہ نے فوراً ٹوک دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، سچے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے، ان کے اس میں بدعت میں اشعار کہے، انہوں نے مقابلہ کیا ہے ان کے دشمنوں کا، اور یہ تھے بھی بدری صحابی تھے، حضرت حسان بھی اور حضرت مصعب بھی دونوں۔ تو کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ کہتا تو حضرت عائشہ ٹوک دیتی، خبردار ان کے بارے میں کچھ نہ کہا، غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہو گئی لیکن انہوں نے اچھی اور سچی توبہ کی ہے۔ تو فرمایا اللہ کا فضل ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تم کو پاک کیا، تو اگر وہ رحمت اس کی نہ ہوتی تو وہ تمہیں پاک نہ کرتا اور تم کبھی پاک نہ ہوتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاکی عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور کس کو وہ چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دل سے کون چاہتا ہے کہ میں پاک بنوں، دل سے کون چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزگی عطا ہو، مجھے پاک بازی عطا ہو، میری نگاہ پاک ہو، میرا دل پاک ہو۔ جو دل سے چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اسے سنائی دیتا ہے۔ کوئی دل میں بھی چاہے، دل سے جو چاہے گا کہ میں پاک ہو جاؤں اور مانگے اللہ سے توفیق، تو اس سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب ایک اور آیت ہم پڑھیں گے، یہیں پہ ختم کریں گے، آیت نمبر 22 ہے یہ، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، وَلَا يَأْتَلِ، اور قسم نہ کھائیں، اولو الفضل، فضیلت والے، منکم، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں، وسعت، اور جو وسعت والے ہیں، یؤتوا، کہ وہ نہ دیں، اولی القربا، قرابت داروں کو، والمساکین، مسکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے ہیں کہ ان کو وہ نہ دیں گے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور وہ درگزر کر دیں، أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مصطح بن اساسہ جو صدیق اکبر کا بھانجا تھا، مصطح کی جو ماں تھی وہ خالہ زاد بہن تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، اور مصطح یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں مبتلا ہو گیا اس بہتان کو آگے لے جانے میں، کس طرح سے ہوا لیکن وہ بھی ہوا۔ تو جب برات نازل ہوئی تو اس وقت صدیق اکبر کے دل میں بڑا غصہ تھا کہ دیکھو وہ بڑا انتہائی غریب شخص تھا، بھانجا تھا اس کا اور غریب تھا، اور سارا اس کا گھر کا خرچہ صدیق اکبر ہی چلاتے تھے مکمل۔ تو اس وقت انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ اب میں اس کو ایک پیسہ نہیں دوں گا، خود کمائے خود کھائے۔ اس نے میری بیٹی پہ جو ام المومنین ہیں، جو پیارے نبی کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا، اس میں اس نے ہاتھ بٹایا منافقین کا، اس نے بھی اس بات کو آگے چلایا، تو میں اب اس کو ایک پائی بھی نہیں دوں گا، مرتا ہے بھوک سے تو مرے، کچھ بھی ہو میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ تو ایک فطری چیز تھی، ایک شخص کسی کی بیٹی پہ ایسی تہمت لگائے، اور پھر شخص بھی وہ ہو جو اپنا بھی ہو اور جس کی کفالت بھی وہی شخص کر رہا ہو۔ صدیق اکبر خود اس کی کفالت کر رہے تھے، پورا گھر کا خرچہ وہی چلاتے تھے۔ جب اس نے یہ گندی بات کی، گھناؤنی حرکت کی، تو صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ آئندہ اس کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ اب دیکھیں ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر کو کیا کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ پہلے صدیق اکبر کی تعریف کی، اور تعریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اولو الفضل منکم، جو تم میں فضیلت والے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، ان کو فرستادہ کیا ہے، ان کو ایک بلند درجہ دیا ہے۔ فضیلت والے جو ہیں، جن کو فضیلت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
وہ اور دوسری ساتھ بھی دی ہے، وسعت والے بھی، مال بھی دیا ہے، یعنی جو اخلاقی طور بھی بڑے ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں، بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں صدیق اکبر، اور مال بھی ان کو وسعت کے ساتھ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ روک دیں جو ان کے قرابت دار ہیں اور وہ مسکین ہیں، اور پھر مہاجرین بھی ہوئے، مہاجرین میں بھی تھے، وہ مہاجر بھی تھے، کہا ایسے شخص کے بارے میں اب ذرا سوچیے آپ، صدیق اکبر کی تعریف اور پھر ساتھ ہی ان کا اتنا بلند کردار ہونا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے دائیں بائیں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہم تھوڑی سی کوئی معمولی سی رنجش ہو جاتی ہے، ہم ان کے مدد کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی مدد کر رہے ہوں، اگر کسی کو توفیق ملے، تھوڑی سی ناراضگی ایسے اس کو اب دوں میں، اس نے میرے خلاف یہ بات کی، اس نے میرے فلاں کے خلاف یہ بات کی، ایسا نہیں ہے۔ تو فوراً کہا کہ ان کو چاہیے کہ قسموں کو توڑ دیں، اپنی قسم کو توڑ دیں اور ان کی مدد کریں، دوسرے لفظوں میں یعنی ان کا طریقہ کیا ہو، وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیں، صرف معاف نہیں بلکہ دل سے بھی نکال دیں، جیسے انہیں کوئی ایسی بات کی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے، دل سے ہی نکال دیں اس چیز کو۔ پھر جو بات فرمائی، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے آپ، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اوروں کو معاف کرو۔ ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ بھئی غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ کون ہے دودھ کا دھلا ہوا؟ ہر شخص جو بھی ہے اس سے غلطی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہوتا ہے، کوئی بڑی غلطیاں کرتا ہے، کوئی چھوٹی غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں میں سب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ تو صدیق اکبر کے لیے خصوصاً یہ تھا، سب کے لیے تھا، اور بھی تھے جنہوں نے اس قسم کی اس وقت قسم کھائی تھی، اچھا ہم اب ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، یہ کریں گے۔ سب کے لیے تھا، کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھلا، بے شک انا نحب، واللہ، اللہ کی قسم، انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، بے شک اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما، ہم بھی ان کو معاف کر۔ انہوں نے فوراً معاف کر دیا اور فوراً وہ وظیفہ جاری کر دیا جو ان کو دیا کرتے تھے، بلکہ کچھ مؤرخین نے لکھا ہے بڑھا کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ اب کبھی بھی ان کو میں بند نہیں کروں گا۔ ایک تو بڑھایا، پہلے سے زیادہ دینے لگے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اب ان کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ کیونکہ صدیق اکبر، اب یہ آیت سن کر اب آپ خود ہی اندازہ کریں، جن کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوں، یہ اولو الفضل ہیں، یہ فضل والے ہیں، یہ وسعت والے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سرٹیفکیٹ کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہاری معافی ہو جائے گی اگر تم انہیں معاف کر دو گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو ٹھیک طرح سے سمجھیں اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ ہم کم سے کم اس برائی کو فروغ دینے والی نہ بنیں، فحاشی اور بے حیائی کی باتوں کا چرچا نہ ہو۔ بڑی اہم بات ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں، پھر اپنے دکانوں پہ بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، اپنی مجلس میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ گندی بات کو فوراً کاٹ دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر ڈیش بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں کسی کو پتہ چلے کہ مجھے سب اب جانتے ہیں کہ میں اب بے حیا ہوں، پھر وہ کھلم کھلا بھی بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی جو حیا وہ مر جاتی ہے۔ تو اس سے اس کو سمجھیے، اگر ہم کسی کا چرچا کریں گے، بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، گویا ہم نے اس کو دھکا دیا کہ جا آپ کی جہنم میں۔ نہیں، ہماری آخری حد تک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی شخص کو بچائیں، گندگی سے نکالیں، بے حیائی سے واپس لائیں۔ یہ ہماری آخری حد تک کوشش ہونی چاہیے۔ اور کسی پر پردہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عیبوں پہ پردہ فرمائے گا۔ ہم سب عیبدار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب
کی حفاظت فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.